ان بڑے رہنماؤں کی جن کا ذکر، جن کا تذکرہ ہمارے آج کے رہنما اپنی سیاسی تقریروں میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کرتے ہیں. کوئی طیب اردگان کا نام لیتا ہے، کوئی نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے، مطلب ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں نیلسن منڈیلا سے کم ہوں یا یہ نیلسن منڈیلا ہے. کوئی قائد کا پاکستان بنانا چاہتا ہے تو کوئی لیاقت علی خان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، بلکہ کہتے ہیں ہم چل رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے رہنما بھی ہم میں سے ہیں اور ہم جیسے ہی ہیں، تو باتیں تو وہ بھی ہمارے جیسی بڑی ہی کرتے ہیں، لیکن جب قوم کے لیے کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. قائد اعظم لیاقت علی خان، نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر، یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے مشکل وقت میں اپنی قوم کو چھوڑا نہیں، بھاگے نہیں، راہ فرار اختیار نہیں کی، جنہوں نے اپنی قوم کو بے وقوف نہیں بنایا کبھی، جھوٹی باتیں نہیں کی کبھی، جنہوں نے سیاست کو کاروبار نہیں بنایا، جنہوں نے اپنی قوم کو باہر نکل کر راہ فرار اختیار نہیں کی، کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا. اور ہمارے موجودہ رہنما جو خود کو قائد اعظم ثانی سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ قوم کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے بیانات کچھ ایسے دیتے ہیں. دیکھیے ذرا، ہم اکثر بڑے بڑے رہنماؤں کے قصے سنتے ہیں، کہانیاں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، ان کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کو یاد کرتے ہیں. اور دنیا میں ایسے کئی بڑے رہنما گزرے ہیں جن کا تذکرہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. ان کی پوری زندگی آپ کہہ لیں کہ جد و جہد کا دوسرا نام تھی. ایسے افراد جن کے کارناموں کو تاریخ کی کتاب میں باقاعدہ سنہری حروف سے تحریر کیا گیا، وہ جب تک زندہ رہے اپنی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے میدان عمل میں رہے. وہ جب تک زندہ رہے بہادری سے ہر مشکل کا مقابلہ کرتے رہے، جیلیں کاٹیں، گرفتاریاں دیں، لیکن راہ فرار اختیار نہیں کی. لوگوں کو قربانی کے لیے تیار کیا تو سب سے پہلے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا. آغاز خود سے کیا. اپنے عوام کو اگر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تو صف اول میں خود کھڑے دکھائی دیے. اور موت کے وقت بھی ان کی جو باتیں ہیں اس میں اپنے ملک اور قوم کی فکر باقاعدہ دکھائی دی، سنائی دی. ان کی آنکھوں میں کچھ ایسے مزید خواب دکھائی دیے جن کو پورا کر کے وہ اپنی سرزمین سے وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے تھے. نیلسن منڈیلا انہیں کون نہیں جانتا. انہوں نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جد و جہد کی اور اس کے لیے انہوں نے 27 سال جیل میں گزارے. 1994 میں رہائی کے بعد وہ ملک کے پہلے سیاہ فام صدر بنے. 1960 میں جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت نے 69 بالکل صحیح سنا آپ نے، 69 سیاہ فام افراد کو گولیوں سے بھون دیا جو پرامن مزاحمت کا خاتمہ ثابت ہوا. اور اس وقت ANC افریقن نیشنل کانگریس کے نائب صدر تھے یہ نیلسن منڈیلا. انہوں نے ملکی معیشت کے سبوتاژ کی مہم چلا دی. اور پھر ہوا کیا؟ منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کے بعد کمرہ عدالت میں انہوں نے خود اپنا دفاع کیا. اور کیسے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی گزار سکیں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں، ایک جیسے. یہ میرا تصور ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر امریکی شہری حقوق کی مہم کا ایک اہم ترین رہنما جس نے امریکہ میں سیاہ فاموں کو برابری کے حقوق دلانے کے لیے زبردست مہم چلائی. 1955 سے 1965 10 سال 1955 سے 1965 کے درمیان انہیں 30 بار گرفتار کیا گیا اور اس دوران ان پر تشدد بھی کیا جاتا رہا. لیکن کیونکہ وہ ایک لیڈر تھا اور اس کے کسی بھی عمل سے اس کی قوم کا حوصلہ ٹوٹ سکتا تھا، وہ جھکا نہیں. اس نے قید میں تمام مشکلات کا سامنا کیا لیکن اپنی قوم کے مفاد کے خلاف کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں مانا. لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. 16 اکتوبر 1951 انہیں راولپنڈی کے ایک جلسے کے دوران گولی مار دی گئی. ان کے آخری الفاظ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. قائد اعظم محمد علی جناح جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان جیسی نعمت نصیب ہوئی،
ایک ایسی عظیم شخصیت جن کی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا آج بھی کرتی ہے۔ جب پاکستان کا قیام اپنی تکمیل کے مراحل میں داخل ہو رہا تھا تو قائد اعظم کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو آخری سٹیج کی ٹی بی ہو چکی ہے۔ قائد اعظم کے پاس وقت بھی تھا کہ وہ اس کا علاج کسی بہترین ہاسپٹل میں جا کر کروائیں، لیکن انہوں نے علاج تو دوں، اپنی بیماری کا ذکر تک کسی سے نہیں کیا۔ وجہ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ صرف اس لیے کہ جو خواب وہ اپنی قوم کی آنکھوں میں سجا چکے تھے، جس وطن کو حاصل کرنے کا قائد اعظم نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا، جس جد و جہد کے بدلے قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو یقین دلایا کہ منزل تمہاری ہے، کہیں وہ خواب چکنا چور نہ ہو جائے، کہیں وہ وعدہ وفا ہونے سے پہلے ٹوٹ نہ جائے، کہیں قیام پاکستان کی راہ میں ان کی بیماری رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس لیے قائد اعظم نے اپنی بیماری دنیا سے چھپا کر رکھی، جسے بعد میں آپ کو پتہ ہے بعد میں اسے بیسٹ کیپٹ پولیٹیکل سیکرٹ کا نام دیا گیا۔ یہ وہ قومی رہنما تھے جن کا زندگی کے آغاز سے موت تک صرف ایک مقصد تھا، اپنی قوم کے لیے کچھ کر کے جانا۔ اس لیے انہوں نے دلیری سے زندگی گزاری، جواں مردی سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا، قید کاٹی، صحبتیں برداشت کی، مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنی قوم کا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیا۔ پاکستان ایسے عظیم رہنماؤں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بالکل یہ عظیم رہنما نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک معاشرہ، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہم بے حس، غیر ذمہ دار، مفاد پرست، اور کرونا کے بعد سے جو صورتحال ہے اسے دیکھ کر تو یہ کہنا پڑے گا کہ جاہل واقعی ہوتے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کا دشمن بنا ہوا ہے، بچے مرتے ہیں مر جائیں، لیکن ابا دوستوں کے ساتھ پکنک منانے ضرور جائے گا۔ ماں کو شاپنگ پر جانا لازمی ہے، چاہے کرونا گھر میں لے آئے۔ زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے، خوشیاں کیسے منائیں گے؟ اس لیے شادی کی تقریبات ایسے کرنی ہے کہ اس کے بعد چاہے کچھ دن بعد گھر میں صفِ ماتم بچ جائے۔ کرونا کیا ہے؟ جب تک اپنے پیارے کو تڑپتے مرتے نہ دیکھ لیں، کرونا کی موجودگی پر یقین نہیں آئے گا۔ خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے۔ ہم تو اتنے بدقسمت ہیں کہ ہماری نفرت سے زیادہ محبت دوسروں کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم پیار میں ہی ایک دوسرے کی جان سے کھیل جاتے ہیں۔ یہ بھی وہ شخصیت ہیں جو کبھی نیلسن منڈیلا کہلانا پسند کرتے ہیں، کبھی طیب اردگان۔ نون لیگ تا حیات قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، یہ وہی ہیں جنہیں ووٹ کو عزت دینی تھی، ہر حال میں دینی تھی۔ مجھے حیرانی ہے اب ان کے کارکنوں پر، ان پہ مجھے حیرانی نہیں ہے، ان سے امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ اتنی بار آزمائے ہوئے سے اب کیا امید؟ مجھے حیرانی ہے ان کے کارکنوں پر، مجھے حیرانی ہے ان کے ووٹر پر، مجھے حیرانی ہے ان کے ہمدردوں پر۔ کس منہ سے ایسے افراد خود کو رہنما کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں؟ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ کبھی اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھی بھاگتا ہے کوئی رہنما؟ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو ملک اور قوم کے مفاد کے لیے ہر مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں، سب سے پہلے کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں، باقیوں کی باری بعد میں آتی ہے۔ مشکل پہلے ان پر آتی ہے، پھر دوسروں پر آتی ہے بعد میں۔ وہ دوسروں پر مشکل آنے سے بچاتے ہیں، کہتے ہیں صف اول میں ہم کھڑے ہوں گے، بعد میں باقی۔ یہ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد اپنے لوگوں کا بہتر مستقبل ہوتا ہے۔ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی سنگین بیماری کو چھپا کر قوم کو وطن دے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں جو بیماری کا ڈرامہ رچا کر باہر لندن میں کافی کے مزے اڑاتے ہیں۔ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو قومی مفاد پر سمجھوتا نہیں کرتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو ڈیل پر بھروسہ نہیں کرتے۔ رہنما وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی قربانی کے لیے سب سے پہلے خود آگے آتے ہیں۔ رہنما وہ ہوتے ہیں جو جیل بھی جمع مردی سے کاٹتے ہیں، نہ کہ ان کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں اور وہ سیڑھی لگا کر پتلی گلی سے نکل جائیں۔ صرف دعووں سے، مائک توڑنے سے، جذباتی تقریروں سے، زبانی جمع خرچ سے کوئی قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ لیڈر بننے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، لیڈر بننے کے لیے مشکل ترین وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں جب مشکل وقت آیا آپ نے مڑ کر پاکستان کی جانب نہ دیکھا ہی نہیں۔ اگر لیڈر تھے تو ووٹ کی عزت کی خاطر رہتے پاکستان میں، لڑتے اس نظام کے خلاف، دلاتے ووٹ کو عزت، زبانی جمع خرچ نہیں، پریکٹیکلی دلاتے ووٹ کو عزت، رہتے لوگوں کے درمیان، پھر باتیں کرتے اتنی بڑی بڑی۔ انتخابات میں شکست کے بعد ایسے بیمار ہو کر باہر نہ جاتے آپ جس کی تحقیقات کے مطالبے ہوں 30 سے زائد سال، مذاق نہیں ہوتا، 3 decades۔ ملک آج بھی بدحال، کون ہے ذمہ دار؟ چلیں یہ چھوڑیے،
یہ بتائیے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں، کیونکہ قوم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا اور آپ کے مطابق قوم نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر شریف، ملک کی وزارت عظمیٰ پر شریف، عدالتوں کو گالیاں نکالنے والا شریف، اداروں پر الزامات لگانے والا شریف، ملک کو گروی رکھنے والا شریف، 30,000 ارب کا قرضہ لینے والا شریف، سرکاری اداروں کو کنگال کرنے والا شریف، آلو 5 روپے کلو بیچنے والا شریف، پی آئی اے کے ساتھ اسٹیل مل کو فری میں دینے والا شریف، اربوں کی کرپشن کے مقدمے میں لاؤ لشکر کے ساتھ عدالت میں آنے والا شریف، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والا شریف، وزیر اعظم پاکستان بنتے بنتے رہ جانے والا شریف، لندن کے شاپنگ مال میں پلیٹلیٹس خریدنے والا شریف، یہ سارے شریف ہیں تو پھر کرپٹ اور چور کیسے ہوں گے؟ اللہ جان۔